ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی نظر کو ان سے آگے پیچھے مت کرو، ان کو فوکس کرو. ان کو دیکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے شخص کا کبھی فرما بردار اور ان کا تابع دار نہ بننا جن کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. یہ کسی پیر اور مرشد کے قوائف ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیر میں کیا صفات ہونی چاہیے وہ صفات اس میں بتائی ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، سب سے پہلی نشانی غیر مرشد کی جس کو پیر نہیں بنانا وہ یہ ہے کہ اس کا دل غافل ہو. یعنی پیر کی سب سے پہلی نشانی اس کا دل اللہ کی یاد میں رہتا ہو. یہ پہلی شرط ہو گئی پیر کی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہش پہ چلتا ہو، اس کو پیر نہیں بنانا. سنت پہ چلتا ہو اس کو پیر بنانا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ گناہوں میں آگے نکل جاتا ہو، کبائر کا بھی ارتکاب کر لیتا ہو، اس کو پیر نہیں بنانا. جو گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہو، پرہیزگار ہو، اس کو پیر بنانا. یہ پیر بنانے کی 3 شرطیں ہیں اس آیت میں. دل اس کا اللہ کی یاد میں رہتا ہو، اتباع سنت اس کا وطیرہ ہو، گناہوں سے بچتا ہو. یہ 3 باتیں جس میں ہیں وہ پیر بنانے کے قابل ہے. یہ 3 باتیں جس میں نہیں ہیں اس کو کبھی پیر نہیں بنانا، چاہے وہ اڑتا ہو ہوا میں، چاہے وہ ہتھیلی مسل کے پیسے گراتا ہو، چاہے وہ جانوروں سے باتیں کرتا ہو، چاہے وہ آنے والے واقعات کی خبر دیتا ہو، چاہے اس کے شوق سے بیمار کھڑا ہو جاتا ہو، پھر بھی نہیں، اس سے بیعت نہیں ہونا، اس کو پیر نہیں بنانا. اس کو پیر بنانا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہو، جس کی زندگی سنت سے مزین ہو اور جو گناہوں سے بچتا ہو. اللہ اکبر. یہ اصول ہیں سلوک کے، یہ سلوک کے اصول اور ضوابط ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت سمجھا دے کہ یہ کتنی مفید چیز ہے.